تو چیپٹر نمبر 5 جو ہے اور انوائرمنٹ ہے، تو کلاس 10 کے لیے چیپٹر نمبر 5 جو ہے دیٹ از اور انوائرمنٹ. تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا چیپٹر نمبر 4 دیٹ واز دا ہیریڈیٹی اینڈ دا جینیٹکس. تو ہیریڈیٹی اینڈ جینیٹکس جو کل ہم نے وہ والا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. تو اس کے بعد ہے 5th چیپٹر جو ہے دیٹ از نون ایز دا اور انوائرمنٹ. ٹھیک، تو ہم اور انوائرمنٹ ہمارا یہ جو ہے ماحول جو ہے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہمارے انوائرمنٹ جو ہے اس کو پولیوٹ کرتے ہیں، اس کے کیا کیا کانسیکوینسز نکلتے ہیں، اور کیسے ہم ان پہ پھر کنٹرول کر سکتے ہیں، ان پولوٹنٹس پہ کیسے ہم کنٹرول پا سکتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں نمبر فرسٹ ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹ کس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو انوائرمنٹ جو ہوتا ہے دیٹ مینز دا فزیکل اینڈ دا بایولوجیکل ورلڈ وائر وی لیو از کالڈ آور انوائرمنٹ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والا دنیا جس میں ہم دیکھتے ہیں فزیکل جو ہے ورلڈ آتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بایولوجیکل ورلڈ آتا ہے. دیٹ مین لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگز جو ہوتے ہیں دے کانسٹیٹیوٹ دا انوائرمنٹ. جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں فزیکل ورلڈ بھی آتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں بایولوجیکل ورلڈ آتا ہے، اس میں لیونگ تھنگز بھی آ جاتے ہیں اور اس میں نان لیونگ تھنگز بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک، تو وہ والا ورلڈ جس میں ہم دیکھتے ہیں دونوں آتے ہیں، لیونگ تھنگز نان لیونگ تھنگز آتے ہیں، تو دیٹ فارمز اور انوائرمنٹ. اور انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اٹ انکلوڈز فزیکل سراؤنڈنگس. دیٹ میں اس میں فزیکل سراؤنڈنگس آتے ہیں، نان لیونگ تھنگس آتے ہیں. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں ایئر اس میں آ جاتا ہے، یا جس کو ایٹماسفیئر کہتے ہیں، واٹر باڈیز اس میں آتا ہے، سوائل لینڈ اس میں آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس میں بایولوجیکل فیکٹرس آ جاتے ہیں، بایولوجیکل ورلڈ جس کو کہا جاتا ہے. دیٹ مین پلانٹس، اینیملس، ہیومن بینگس، مائکرو آرگنزمز. ٹھیک، تو بیکٹیریا، فنجی جو ہوتی ہے جن کو ڈیکمپوزرز بھی کہا جاتا ہے. تو دونوں نان لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ انوائرمنٹ کو بناتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو دونوں یہ ہوتے ہیں یہ کانسٹیٹوئنٹ، دیٹ مین فزیکل کانسٹیٹوئنٹس، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بایولوجیکل کانسٹیٹوئنٹ جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. وہ آگے آگے ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو دونوں جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ، ایک دوسرے کے اوپر منحصر ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں جو ہوتے ہیں دونوں کانسٹیٹوئنٹس، دیٹ مین بایولوجیکل کانسٹیٹوئنٹس اور اسی سے فزیکل یہ کانسٹیٹوئنٹ. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں ایک انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ وہاں پہ بیلنس جو ہوتے ہیں اس کو مینٹین کرتے ہیں. ایکولوجیکل بیلنس جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ مینٹین رہتی ہے ان فزیکل اور بایولوجیکل جو ہم دیکھتے ہیں فیکٹرس اس میں پائے جاتے ہیں، یا جو اس میں تھنگس پائے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ بتایا کہ اس میں آتے ہیں نان لیونگ تھنگس، لیونگ تھنگس آتے تھے. تو لیونگ تھنگس میں پلانٹس، اینیملز، ہیومن بینگس، مائکرو آرگنزمز اس میں آتے ہیں. تو ہیومن بینگ جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ان میں سے ایسے آرگنزمز ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں نیچرل انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں چینج کرتے ہیں. تو ہیومن بینگ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں لیونگ تھنگ جو ہوتے ہیں، اور اسی سے نان لیونگ تھنگ جو ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹ کو بناتے ہیں. تو دونوں میں سے ہم دیکھتے ہیں جو ہیومن بینگس ہوتے ہیں، تو ہیومن بینگس میں ہم کیا دیکھتے ہیں یہ ایسے آرگنزمز ہمارے انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نیچرل انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس کو چینج کرتے ہیں، اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ انوائرمنٹ سے ہی حاصل کرتے ہیں. فار ایگزامپل نیڈس آف دا فوڈ. تو ہم دیکھتے ہیں یہ اپنے ضروریات زندگی جو ہوتا ہے فوڈ جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹ میں حاصل کر لیتے ہیں. کلوتھنگ جو ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹ سے حاصل کرتے ہیں. ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ اینڈ انڈسٹری جو ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے جب یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں ایک انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے فلفل کرتا ہے تو ان سے ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس میں چینج آ جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایک یہ ہیومن بینگ جو ہوتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، ایسے ہیومن ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیلدی انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، ہمارا ہیلدی انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا بیلنس جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بگڑ جاتا ہے. اس میں بیلنس جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بہت ہی ہارمفل پھر ہوتے ہیں. ٹھیک، تو اس لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے ایز ہیومن بینگ جو ہے ہمیں اپنے انوائرمنٹ جو ہے اس کا ہمیں پروٹیکشن کرنی چاہیے، اس کا بہت ہی زیادہ جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نمبر 2 پوائنٹ ہے اس میں دیٹ از بایو ڈیگریڈیبل اینڈ دا نان بایو ڈیگریڈیبل ویسٹز. تو ایکچولی ویسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے گھروں سے نکلتے ہیں. تو کچھ ویسٹ جو یہ ویسٹ جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں دے کین بی کیٹاگرائزڈ
आर ग्रुपड इनटू द टू कैटेगरीज। तो इनको हम देखते हैं, इनको दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। दोज आर नोन एज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, ठीक। तो जो भी हम देखते हैं, ऑल द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस सेक्टर ऑफ द मैन एंड एनिमल्स आर पॉइजनस टू सम एक्सटेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू मेन ग्रुप्स। तो दो ग्रुप्स में इसको तकसीम किया गया है, डेट इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, और इसी से हम देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं नंबर 1 जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं, ये हम देखते हैं दोज वेस्ट मटेरियल which can be broken down to non-poisonous substance in nature in due course of the time by the action of the microorganism like certain bacteria are called the biodegradable waste। तो biodegradable waste जो होते हैं वो हम देखते हैं, वो ऐसे वेस्ट्स होते हैं जो हम देखते हैं जो इन्वायरमेंट होता है उसमें हम देखते हैं ये वाली चीज़ें जो होती है, ये हम देखते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दौरान हम देखते हैं ये वाले चीज़ें जो होती हैं, ये वाले मटेरियल जो होते हैं, ये हम देखते हैं दे आर ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो ये हम देखते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ये वाली चीज़ें जो होती है ये हम देखते हैं जब ये ज़मीन के नीचे चले जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं ये वाली चीज़ें जो होती है डिकम्पोज हो जाती हैं, ये राटन हो जाते हैं, ये हम ये भी कह सकते हैं ये वहाँ पे गलते हैं और सड़ते हैं वहाँ ज़मीन के अंदर, ठीक। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ऐसे वेस्ट जो होते हैं, इनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स कहा जाता है। डेट में ये नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जब इन्वायरमेंट में डिग्रेड होते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं ये वाली चीज़ें जो होती हैं नॉन पॉइजनस होते हैं, डेट में इनका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे नहीं पड़ता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है डेट डिकम्पोज नेचुरली। तो ये हम देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं ये हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हम देखते हैं नेचुरली जो होती हैं, ये हम देखते हैं ये डिके हो जाती है, डेट मीनस ज़मीन के अंदर हम देखते हैं ये वाली चीज़ें जो होती है डिकम हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, और डिकम्पोज होने के बाद हम देखते हैं ये वाली चीज़ें जो होती है डेट बिकम हार्मलेस। ये हम देखते हैं इनका कोई भी नुकसान जो होता है ये एनवायरनमेंट को नहीं पहुँचाते, ठीक। तो एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं जैसे कैटल जो होता है, काउ डंग जो होता है, कैटल डंग काउ डंग जो होता है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एनिमल बोन्स जो होते हैं वो भी हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेदर, इसी तरह से टी लीवर्स, वूल, पेपर, वीट, वुड, हे, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पीलर्स, इसी तरीके से लीवर्स, फ्लावर्स एंड केक्स जो होते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं दीज आर द एग्जाम्पल्स आर द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स ऐसे वेस्ट्स होते हैं जो हम देखते हैं जो ज़मीन के अंदर जो होते हैं गलते सड़ते हैं, और गलने सड़ने के बाद हम देखते हैं ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये हार्मलेस बन जाती हैं। तो दोज वेस्ट मटेरियल जो है दोज आर नोन एज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनको कहा जाता है। काउ डंग जो है इसमें एग्जाम्पल है, इसी तरह से एनिमल बोन्स इसमें एग्जाम्पल, लेदर है, टी लीव्स है, वूल है, पेपर, वीट, वुड, है, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स जो होते हैं तो इनको कहा जाता है दिस आर नोन एज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनको कहा जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो ये बायोडिग्रेड जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि ये वाली चीज़ें जो होती है ये हम देखते हैं ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते, डेट मीन्स इनसे कोई भी नुकसान जो होता है वो हम देखते हैं वो एनवायरनमेंट को नहीं पहुँचता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं ये तब एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं जब हम देखते हैं इनकी क्वांटिटी जो होती है वो हम देखते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक। तो ये हम ये कहेंगे जब इनको कहीं किसी जगह पे हम देखते हैं डंप किया जाता है, और डंप किया जाता है इन द लार्ज क्वांटिटीज़ या लार्ज अमाउंट्स, ठीक। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाले जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं ये हम देखते हैं तब हम देखते हैं ये वहाँ पे हम देखते हैं एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं। लेकिन आम हालात में हम देखते हैं कि ये वाले वेस्ट जो होते हैं ये हम देखते हैं हार्मलेस टू द एनवायरनमेंट होते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर सेकंड दो ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस आर द हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर और कॉल्ड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में हम जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम देखते हैं वो उनको तब्दील नहीं कर सकते। तो वो वाले मटेरियल जिनको हम देखते हैं डिकम्पोजर जो होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं ये इनको नॉन पॉइजनस या हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज नहीं कर सकते। तो दोज सब्सटेंस आर दोज वेस्ट मटेरियल आर नोन एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इनको कहा जाता है। या सिंपल में हम ये कहेंगे कि वो वाले वेस्ट जो हम देखते हैं जो ज़मीन के अंदर गलते सड़ते नहीं हैं, जो हम देखते हैं जो ज़मीन के अंदर डिकम्पोज नहीं हो जाते, तो दोज वेस्ट आर नोन एज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनको कहा जाता है, ठीक। तो एग्जाम्पल है DDT,
ڈائی کلورو ڈائفینال ٹرائی کلورو ایتھین اس کو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں پلاسٹک جو ہوتے ہیں پولیتھین بیگ جو ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہو سائنتھیٹک فائبر جو ہوتے ہیں دیٹ مینز مین میڈ فائبر جو ہوتے ہیں. گلاس آبجیکٹ جو ہوتے ہیں میٹل آرٹیکل لائک المونیم کینز آئرن نیلز ٹھیک سلور فوائل اینڈ ریڈیو ایکٹیو ویسٹس ٹھیک. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایسے ویسٹس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو زمین کے اندر ڈیکمپوز نہیں ہو جاتے. اور جو زمین کے اندر ڈیکمپوز نہیں ہوتے تو ایسے ویسٹ جو ہوتے ہیں دوز آر نون ایز اے نان بایو ڈیگریڈیبل ویسٹس ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ والے جو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ والے ویسٹ جو ہوتے ہیں دے آر دا میجر پولوٹنٹس آف دا انوائرمنٹ. تو نان بایو جب زمین کے اندر گلتے سڑتے ہی نہیں ہیں ڈیکمپوز ہی نہیں ہو جاتے تھے تو ایسے ویسٹ جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں دے آر دا میجر پولوٹنٹس آف دا انوائرمنٹ. یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے ہمارا ماحول ہمارا ایئر جو ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو خراب کر دیتے ہیں اس کا پولوشن کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نان بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ کیا ناٹ بی ڈیکمپوزڈ بائی دا آرگنزمز. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نان بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر بیکٹیریا مائکرو آرگنزم یا ڈیکمپوزر جو وہ ان کے اوپر کام کرتے بھی ہیں ایکٹ اپون کرتے بھی ہیں لیکن ان کو ڈیکمپوز نہیں کر سکتے ہیں. تو ڈی ڈی ٹی جو ہے ڈی ڈی ٹی از اے نان بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ سو اٹ کین بی پاسڈ along the food chain from crops to the man or other animals and birds and harm them. For this reason DDT has been banned from use in the most countries. تو ہم دیکھتے ہیں ڈی ڈی ٹی جو ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں نان بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ پایا جاتا ہے. اور اس نان بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں فوڈ چین میں چلا جاتا ہے اینیملز میں چلا جا سکتا ہے ہیومن بینگس میں چلا جا سکتا ہے برڈس میں چلا جا سکتا ہے ٹھیک. تو اسی لیے بہت ساری کنٹریز جو ہے انہوں نے ڈی ڈی ٹی کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بین لگائی ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکارڈیڈ پلاسٹک آرٹیکل جو ہوتے ہیں گلاس آرٹیکل جو ہوتے ہیں میٹل کے آبجیکٹ جو ہوتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں نان بایو ڈیگریڈیبل ویسٹس میں آ جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں دے کاز اے لاٹ آف پولوشن ان اور سراؤنڈنگ. اور ان کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ سراؤنڈنگ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پولیوٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سمپل ایکسپیریمنٹ دیا گیا ہے. اس سمپل ایکسپیریمنٹ سے آپ یہ وہاں پہ کنکلوژن نکالو گے کہ کیسے ہم دیکھتے ہیں بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں. نان بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ زمین کے اندر سوائل کے اندر ڈیکمپوز نہیں ہوتے ٹھیک. تو اس کے لیے آپ کو کیا کام کرنا ہے آپ کو لینا ہے ایک پیپر شیٹ آپ کو لینا ہے. اور اسی طریقے سے پیس آف این اولڈ کلاتھ کاٹن کلاتھ ایک اولڈ کاٹن کلاتھ لینا ہے اس کا پیس ایک لینا اور اسی سے ایک پلاسٹک بیگ ایک پولیتھین بیگ لینا ہے ٹھیک. تو پھر آپ کو کیا کام کرنا ہے آپ کو 15 سینٹی میٹر جو ہے 15 سینٹی میٹر جو ہے ایک یہ جو ہے گڑھا جو ہے وہ کھودنا ہے 15 سینٹی میٹر کا ایک گڑھا کھودنا ہے. اور تینوں چیزیں جو ہے ان کو اس گڑھے میں لگانا ہے اور اوپر سے جو ہے اوپر سے ان کے اوپر جو ہے پھر سے مٹی ڈالنا ہے ٹھیک. تو ایک مہینے کے بعد جو ہے آپ کو یہ جو ہے جو آپ نے وہاں پہ ڈگ کیا جو آپ نے وہاں پہ یہ کھودا تو اس کے بعد آپ کو جو ہے جو آپ نے مٹیریلز وہاں پہ بری کیے جو آپ نے وہاں پہ مٹیریلز دفن کیے تو ان کو پھر سے وہاں پہ واپس نکالنا ہے. تو واپس نکالنے کے بعد وہاں پہ آپ کیا دیکھو گے کہ کاٹن کلاتھ جو ہے اسی طریقے سے آپ دیکھو گے پیپر جو ہے تو وہ آپ دیکھو گے وہ والی چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھو گے وہ پارشلی ڈیکمپوز ہوئی ہوں گی یا ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیکمپوز ہوئی ہوں گی ٹھیک. یا اسی طریقے سے آپ دیکھ لو جو پلاسٹک بیگ ہے ڈیٹ میں پولیتھین بیگ جو ہے ایک مہینے کے بعد بھی آپ دیکھو گے پولیتھین جو ہے پولیتھین بیگ جو ہے ڈیٹ ول ریمین ان افیکٹڈ. تو وہ آپ دیکھو گے وہ ان افیکٹڈ ہوگا اس کے اوپر کوئی بھی افیکٹ جو ہے مائکرو آرگنزمز کا نہیں ہو سکتا ہے. سو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپر جو ہے کاٹن کلوتھ جو ہے دو زیادہ بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلز. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیتھین جو ہے پلاسٹک بیگ جو ہے ڈیٹ نان بایو ڈیگریڈیبل. تو یہ ہم دیکھتے ہیں زمین کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ڈیکمپوز نہیں ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک کوشچن ہے ڈیٹ وائی سم مٹیریلز آر بایو ڈیگریڈیبل وائرز ادرس آر دا نان بایو ڈیگریڈیبل. تو کچھ مٹیریل جو ہے وہ بایو ڈیگریڈیبل کیوں پائے جاتے ہیں اور باقی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ نان بایو ڈیگریڈیبل کیوں پائی جاتی ہیں. تو مائکرو آرگنزم جو ہوتے ہیں جیسے بیکٹیریا ہوتے ہیں یا جن کو ڈیکمپوزر بھی کہا جاتا ہے یا ان کو سیپروفائٹس بھی کہا جاتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے انوائرمنٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اور اسپیسیفک ان دیئر ایکشن. اور ہم دیکھتے ہیں ان کی ایکشن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ایکشن کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں
یہ آرگنزم جو ہوتی ہے ڈیکمپوزر جو ہوتی ہے یہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، یہ پرٹیکولر ہوتے ہیں. دے بریک ڈاؤن دا نیچرل مٹیریلز آر دا پروڈکٹس مین فرام دا نیچرل مٹیریلز سے پیپر بٹ ڈو ناٹ بریک ڈاؤن دا مین میڈ مٹیریل سچ ایز دا پلاسٹک. تو یہ آرگنائزڈ ڈیکمپوزر جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں جو نیچرل مٹیریلز ہوتے ہیں، یا وہ والے مٹیریل جو ہم دیکھتے ہیں نیچرل تھنگس سے ہم بناتے ہیں، ٹھیک بناتے ہیں، ٹھیک. تو ان والے چیزیں جو ہوتی ہیں ان والے مٹیریلز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیکمپوزر جو ہوتے ہیں یہ ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، دیٹ مینز ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں یا ان کے اوپر ایکشن کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں جو مین میڈ مٹیریلز ہوتے ہیں سینتھیٹک مٹیریل، فار ایگزامپل پلاسٹک یا پولیتھین جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں یہ ان کو بریک ڈاؤن نہیں کرتے، یہ ان کو ڈیکمپوز نہیں کر سکتے ہیں. تو اس پراپرٹی کی وجہ سے ڈیکمپوزر آرگنز آر بینگ اسپیسیفک ان ایکشن دیٹ سم مٹیریلز آر بایوڈیگریڈیبل وائر ادرس آر نان بایوڈیگریڈیبل. تو اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں آرگنزم جو ہوتے ہیں ڈیکمپوزر جو ہوتے ہیں یہ اسپیسیفک ان ایکشن ہوتے ہیں، دیٹ مینز یہ نیچرل مٹیریل جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں ڈیکمپوز کر سکتے ہیں، بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، لیکن مین میڈ مٹیریل جو ہوتے ہیں ان کو یہ ڈیکمپوز نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بایو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں اور نان بایو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ اب ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، بازار جانا ہے، تو ہمیں شاپنگ بیگس کا استعمال ہم وہاں پہ کرتے ہیں. اور شاپنگ بیگ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پیپر کے ہونے چاہیے، کاٹن کے ہونے چاہیے، کلاتھ کے ہونے چاہیے، جوٹ کے ہونے چاہیے. کیونکہ پیپر، کاٹن، کلاتھ جو ہوتا ہے یا جوٹ جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلز. اگر ہم پھر بعد میں اس بیگ جو ہے اس کو پھینکیں گے باہر ڈالیں گے تھے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ والا بیگ جو ہے یہ بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل میں یہ ڈیکمپوز ہو جائے گا انوائرمنٹ. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں پلاسٹک بیگ جو ہوتے ہیں، پولیتھین بیگ جو ہے وہ ہوتے ہیں ان کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ پلاسٹک جو ہے دیٹ از اے نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل. تو ایسے بیگ جو ہے جب ہم ان کو باہر چھوڑتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ نان بایو دیٹ مینز یہ زمین کے اندر گلتے سڑتے نہیں ہیں، تو اس سے ہمارا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پولیوٹ ہو جاتا ہے. تھینکس، ہیو اے نائس ڈے، وش یو آل دا بیسٹ.